بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من جهله فقد أشار إليه. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. انتہائی خوبصورت محفل ہے، اور یہ محفل جامعہ جعفریہ میں علماء کرام کی عمامہ پوشی کی محفل بھی ہے. نہج البلاغہ جو کہ علامہ مقبول علوی صاحب کا اوڑھنا بچھونا ہے، صبح و شام کی تمام ہمتیں انہوں نے نہج البلاغہ کی خدمت میں صرف کی ہیں. خدا کرے کہ آپ کی ان ہمتوں سے ہمیں بھی کوئی ہدایت ملے اور ہم بھی نہج البلاغہ کی کوئی خدمت کر سکیں. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ نہج البلاغہ کا پہلا کام، اگر تعبیر میری صحیح ہو، انسانوں کو معرفت دلانا ہے، اور معرفت کے ذریعے انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان بنتا ہے. ابھی ہم ایام فاطمیہ کے آغاز میں ہیں. کچھ دنوں بعد ایام فاطمیہ شروع ہو جائیں گے اور مجالس ہوں گی. یہ وہ ذات ہے جس سے صاحب نہج البلاغہ کو بہت پیار تھا. اما لیلی فمسحت. آج کے بعد انہی ایام کی بات ہے، علی چین کی نیند نہیں سو سکے گا. یہ کیا ہستی ہے جس سے علی کو اتنا عشق ہے، اور اس ہستی کی معرفت کتنی ضروری ہے. انسان خاک سے بنا ہے. وہ خاک جسے ہوا ہر طرف اڑا کر لے جاتی ہے. جب اس خاک سے انسان بنا تو وہ اشرف المخلوقات کہلایا. اور اس انسان کی سب سے اہم چیز اس کی تربیت ہے. علی قائل منبر سلونی، جسے ہر چیز کا علم تھا. اور میں آج بھی چند کلمات نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے پیش کروں گا، اور نہ جانے 3-4 سال ہو گئے میں یہاں آ رہا ہوں اس نہج البلاغہ کانفرنس میں. ابھی پہلا خطبہ ختم نہیں ہوا ہے، اور جو پیش کیا ہے وہ بھی انتہائی ناقص پیش کیا ہے. ایسا پیش کیا ہے، اور جو ابھی بھی کرنے جا رہا ہوں، کہ اس سے مجھے خود شرم آتی ہے. کہاں کلام علی اور کہاں تمہاری شرم. وہ علی جو ہر چیز کا علم رکھتا تھا، ہر چیز جانتا تھا. اور پچھلے سال میں نے وہ حصہ بیان کیا یہی، جس کو پڑھ کر سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں لگتا ہے علی نے اس کائنات کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ کوئی علم بیان نہیں کر رہا، انکشاف بیان نہیں کر رہا، وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے. وہ کس چیز کا علم بشریت کو نہیں دے سکتا تھا، لیکن کیا دیا؟ اس نے انسانیت کو نہج البلاغہ دیا. انسانوں کو تربیت کا موقع فراہم کیا، انسان سازی کی. انسان تربیت سے انسان ہے، علم سے انسان نہیں بنتا ہے. علم سے جانور تر بن جاتا ہے اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس میں اگر نہج البلاغہ میں ہم آئیں، اور علی کی مجبوری تھی کہ اس طرح بہت سی باتوں کو کھل کے بیان نہیں کر سکتا. رسول خدا جناب سیدہ کا ہاتھ تھام کر تمام اصحاب سے کہتے ہیں
کہ جانتے ہو یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. دیکھیں ہم میں سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا کہ اپنی بیٹی کو تھام کر ہاتھ تھام کر یا نہ بھی ہو یہاں آ کر میں اپنی بیٹی کا تعارف کراؤں کہ آپ جانتے ہو کہ میری بیٹی کون ہے. ہم میں سے کسی نے ایسا کام کبھی نہیں کیا. رسول خدا کیوں تعارف کرا رہے ہیں؟ رسول خدا جناب سیدہ کی کیوں معرفت دلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. انبیاء کو جو بھی مقامات ملے ہیں وہ معرفت زہرا کی وجہ سے ملے. اگر کہیں پہنچنا چاہتے ہو تو علی معرفتها دارت قرون الاولیٰ. انبیاء کو جو کچھ ملا ہے، اوصیاء کو جو کچھ ملا ہے، وہ علی قدر معرفتهم بالزہرا ہے. آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. میری مائیں بہنیں بھی ہیں، وہاں جائیں گی اور انشاءاللہ جناب سیدہ کی زیارت کریں گے. کیا چیز ہمیں جنت میں لے کے جائے گی؟ ہمارا عمل، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات. ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں؟ یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. ان چیزوں کے بغیر بھی جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بھی کلیئر ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آج سے پھر چھٹی ہو گئی، نماز روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز روزوں کے بغیر بھی جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن صرف نماز روزوں سے بھی جنت میں نہیں جا سکتے. یعنی صرف اچھے کام کافی نہیں ہیں، بلکہ ان کاموں کو کرنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے. صرف حسن فعلی کافی نہیں ہے، حسن فاعلی بھی چاہیے. حسن فاعلی کہاں سے آتی ہے؟ ہم میں تو کوئی حسن ہے ہی نہیں. ہم سراپا تقصیر ہے، ہم میں تو کوئی حسن نہیں ہے. ہم میں وہ حسن کہاں سے آئے گا؟ ہم میں حسن معرفت زہرا سے آئے گا. اگر جناب سیدہ کی معرفت ہوگی، اس کے بعد عمل ہوگا، اس عمل کے ذریعے آپ جنت تک پہنچیں گے. لیکن جنت تک پہنچنا اور ہے، جنت کے درجات پانا اور ہے. جنت تک عمل سے پہنچیں گے اور جنت کے درجات معرفت فاطمہ سے پائیں گے. واللہ نہ میں سمجھا ہوں نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جنت کے درجات کیا ہیں اور معرفت سے کیسے پائے جاتے ہیں. امیر المومنین کا پہلا خطبہ ہے، من جہلہ فقط اشار الیہ. یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم جو دیکھ رہا ہے اوپر والا کہتے ہیں اور اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. من جہلہ، ہم جاہل. جو اللہ کا جاہل ہوگا وہی اللہ کی طرف اشارہ کرے گا. ومن اشار الیہ فقط حدہ. اگر میں نے اشارہ کر دیا تو میں نے اسے محدود کر دیا. ومن حدہ فقط عدہ. اگر میں نے محدود کر دیا اسے تو میں نے اسے باقی چیزوں کے شمار میں لے آیا ہے. اگر ٹیشو پیپر کہیں سے مل سکتا ہے دے دیجیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین، اب وقت کم بھی ہے اور بہت تیزی سے بھی گزر گیا، مقدمے میں وقت چلا گیا. وہ آپ کیسے کا سوال خدا کے لیے نہیں کر سکتے. کیف الکیف فلا یقال کیف. اس نے کہاں کو خود بنایا ہے، اس کے بارے میں کہاں کا سوال نہیں ہو سکتا. این العین فلا یقال اینا. کہاں مکان اور زمان دونوں کے لیے عربی میں اس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں. اس نے اس پوری کائنات کو اور کائنات میں موجود تمام چیزوں کو بنایا.
فمن قال فیما فقط ضمنہ، اگر آپ نے کہا خدا آسمان میں ہے، اگر آپ نے کہا خدا عرش پر ہے، یہ میں اور پر خدا کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہا آسمان میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عطار نے عطر کو شیشی میں قرار دیا، آپ کے پاس اگر عطر ہے، پرفیوم ہے، اسے عطار نے شیشی میں رکھا، وہ شیشہ ہو گیا محیط، عطر ہو گیا محاط، اور خدا اپنے لیے کہتا ہے الا انہ بکل شیء محیط، وہ محیط ہے، محاط نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ بچوں کو سمجھ میں آیا، کچھ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ خدا آسمان میں نہیں ہے، خدا زمین میں بھی نہیں ہے، خدا کسی چیز میں نہیں ہے، خدا کسی چیز پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں پر میں جسم کی خصوصیات ہیں اور خدا جسم نہیں ہے۔ یہ ایسے کانسیپٹ ہیں جو امیر المومنین کلیئر کر رہے ہیں، بہت آسانی سے کلیئر کر رہے ہیں، جو در علم سے بھٹکنے کے بعد بڑے بڑے فلاسفرز بھی حل نہیں کر سکے۔ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہ آسمان میں بھی الہ ہے، آسمان میں ہے نہیں، آسمان میں وہ الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے، وہو حکیم علیم، لیس کمثلہ شیء۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ وہ نہ آسمان میں نہ زمین میں ہے، یہاں ہے وہاں نہیں ہے، یہاں سے اٹھا وہاں چلا گیا، یہ باتیں خدا کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ اسے ہم نے سمجھنا ہے، سمجھنا بھی ہم نے اپنے مشاہدات کی دنیا کے ذریعے ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء۔ اس کو ذہن میں رکھ کے اس مثال کو ذرا دیکھیے گا۔ جاذبہ، گریویٹی ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، اس کے کسی جگہ ہونے سے وہ کوئی جگہ گرتا ہے کہ اس مسجد میں کیونکہ جاذبہ ہے اس لیے آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ ہے لیکن ہونے سے جگہ نہیں گرتا، وہ یہاں ہے اور وہاں بھی ہے، لیکن یہاں سے اٹھ کے وہاں نہیں گیا ہے۔ وہ یہاں کتنا آپ سے قریب ہے اور وہاں آپ سے کتنا دور ہے، نہ وہ دور ہے نہ نزدیک ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا۔ دل من گرد جہان گشت و نیابت مثالش، بکی مانند بکی مانند بکی مانند بکی۔ مثال اللہ کی، لیس کمثلہ شیء کی مثال، آپ کے جسم میں جان ہے لیکن یہ جان کہاں ہے؟ آپ کے ہر جسم کے ہر عضو میں جان ہے، اور وہ جان اس جان کی وجہ سے آپ ہیں، لیکن وہ کہاں ہے؟ اس کا ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اسے ہم اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی ومن قال علی ما فقد اخلا منہ۔ اگر آپ کہیں کہ خدا عرش پر ہے تو آپ نے زمین کو خدا سے خالی کر دی، جبکہ زمین خدا سے خالی نہیں ہے۔ زمین پر بھی نہیں ہے خدا، زمین میں بھی نہیں ہے، عرش پر بھی نہیں ہے۔ اسے کتنا خوبصورت علی نے بیان کیا، اس سے خوبصورت بیان میرے خیال میں نہیں ہو سکتا۔ یا من دنا فی علوہ یا من علا فی دنوہ، اس کا اندر ترجمہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ یا من، اے وہ ذات، دنا جو بہت نزدیک ہے ہم سے، شہرک سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے، فی علوہ، وہ اتنا بلند ہے کہ شہرک انگور کے ہونے کے لیے
پانی چاہیے، مٹی چاہیے، کھاد چاہیے، باغبان چاہیے، اس کا خیال رکھنے والا چاہیے، یہ سب ہوگا تو اس کے بعد انگور ہوگا۔ کائن ان حدث ہے، لیکن اللہ کائن لا ان حدث، وہ ہے لیکن اس کے ہونے کے لیے کسی علل و اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود واجب الوجود ہے، موجود ان لا ان عدم۔ دیکھیں توحید کے ہر حصے میں شرک ہوا ہے، ایک وہ مرتبہ ہے جس میں شرک نہیں ہوا ہے، وہ واجب الوجود کا نظریہ ہے۔ واجب الوجود میں شرک نہیں ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جسے سمجھ میں نہیں آئی یہ باتیں وہ کیا شرک کرتا، جسے سمجھ میں آ گئی اسے پتا ہے کہ اس میں شرک ممکن نہیں ہے۔ مع کل شیء لا بمفارقہ لا بمقارنہ غیر کل شیء لا بمزایلہ۔ خدا ہر چیز کے ساتھ ہے، مع ہے، لیکن مقارنت نہیں ہے۔ میں مائک کے ساتھ ہوں لیکن یہ ساتھ ہونا مقارنت ہے، یہ مائک ہے اور یہ میں ہوں، اور مولانا صاحبان کو مائک ملے تو چھوڑنے کو انہیں جی چاہتا ہی نہیں ہے، اس لیے گھڑی سامنے لگائی ہوئی کہ 5 منٹ رکھیں۔ یہ ہم ساتھ ہوں تو مقارنت ہوگی، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر شے کے ساتھ ہے، لیکن مقارنت نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا بیٹا باہر بھیجا، علوی صاحب سے کہا اس کو کوئی اسکالرشپ دلاؤ، انہوں نے بھی UK میں اسکالرشپ دلائی۔ آپ بیٹے کو بھیجتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا جاؤ خوب پڑھو، محنت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بیٹا کہے گا اچھا باپ بھی وہاں ساتھ آ رہے ہیں میرے، اب باپ نے بھی ٹکٹ لیا ہے؟ نہیں بھائی، ساتھ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسوں کی کسی چیز کی ضرورت ہو میں تمہارا حامی ہوں، تم خوب جا کے پڑھو۔ هو معکم اینما کنتم، قرآن ہے، جہاں بھی تم ہو وہاں میں ہوں۔ اگر مسلمان ہو، مومن ہو تو تمہاری حمایت کے لیے میں ہوں، اگر کافر ہو تو پھر تمہاری رقابت کے لیے میں ہوں، تمہارے طاق میں ہوں میں۔ ہوا معکم غیر کل شیء لا بمزایلہ۔ اب اس کو بھی سمجھنا ہے اور ظواہر اور مشاہدات سے سمجھنا ہے۔ لیس کمثلہ شیء کو میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، یہ جو ساتھ ہیں اور مقارنت نہیں ہے، غیر ہے اور جدائی بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کے روح اور جسم کی ہے۔ روح اور جسم ساتھ ہیں لیکن مقارنت نہیں ہے، ایسے نہیں ہے ساتھ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح مجرد ہے، ساتھ ہونا نہ ہونا جسم کی خصوصیات ہیں، یہ خصائص جسم میں سے ہیں۔ روح ساتھ ہے لیکن مقارن نہیں ہے۔ روح اور جسم الگ الگ ہیں لیکن جدا بھی نہیں ہے۔ اگر سمجھ سکے ہوں یا اس کو ذرا جا کے سوچ لیجئے گا۔ جو آپ تو نہیں کرتے، یہ کفار جو خودکشی کرتے ہیں، خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ غم ہے روز کا۔ غم کسے ہوتا ہے؟ جسم کو یا روح کو؟ روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ وہ بدلہ کس سے لیتا ہے؟ جسم سے۔ وہ جسم کو ختم کر کے سمجھتا ہے کہ میں اب غم سے آزاد ہو جاؤں گا۔ بھئی غم جسم کا تو تھا ہی نہیں، غم جو ہے وہ روح کا تھا۔ یہ اگر زندہ رہتا تو بدن کی مدد سے روح سے اس غم کو نکالا جا سکتا تھا۔ اب اس جسم کو ختم کر کے اس روح سے غم جدا کرنے کا ذریعہ بھی تم نے ختم کر دیا۔ ساتھ ہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے لیکن ایسے نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، پھر بھی بار بار کہہ رہا ہوں، قصہ خدا اور آپ کا
گل اور شبنم کا ہے. آج کل شبنم کا سیزن ہے. پھول ہو تو آپ دیکھتے ہیں پھول کے اوپر شبنم ہے. خدا اس عالم کا گل ہے، پھول ہے. اگر دامان خدا میں جانا ہے تو اس کے لیے اشک چاہیے، آنسو چاہیے. فاعل لا بمعنى الحرکات. بس ٹائم آ گیا، میں 1 منٹ میں سے سمیٹنے کوشش کرتا ہوں. فاعل ہے لیکن حرکت کے ذریعے نہیں. ابھی میں فاعل ہوں، بول رہا ہوں، مجھے زبان ہلانی پڑ رہی ہے، ہاتھ ہلانا پڑ رہا ہے، اس کے بغیر میں کلام فاعل نہیں ہو سکتا. آیا ممکن ہے کہ میں بھی دوبارہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کی فاعلیت اور ہے، وہ کن فیکون ہے. کن میں سے کن بولنا بھی نہیں پڑتا. یہ بھی ہمیں امیر المومنین بتایا، وَإِلَّا ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلتا. اور اس میں بھی بہت شبہات ہیں جس کا جواب صرف امیر المومنین کی اس میں ہے کہ وہ کن بولنے کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ وہ جب کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. آیا آپ ایسا کام کر سکتے ہیں کبھی کہ آپ فاعل ہوں بغیر حرکات؟ ایسا کبھی ہے؟ جی، آپ فاعل ہوں، کام کر رہے ہوں اور آپ کوئی حرکت نہ کریں. ہے ابھی بھی چیلنج کر رہا، جوان کہہ رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے خیالوں میں کچھ بھی سوچنا شروع کر دیں. ٹھیک، ابھی آپ جوان ہیں، آپ کچھ اور سوچیں گے. میں بزرگوں کی بات کرتا ہوں، یہ ابھی عام سوچیں، سیزن تو نہیں ہے. ٹھیک، جیسے انہوں نے عام سوچا، عام آ گیا. ٹھیک، انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف سوچا اور وہ عام وجود میں آ گیا. میٹھا ہے، بڑا رس والا ہے، پتہ نہیں آموں کی اقسام مجھے نہیں پتہ، لیکن اسی وقت کسی نے ناک کر دیا دروازے، بیل ہو گئی. اس کا خیال ختم ہوا، وہی آم بھی ختم ہو گیا. ٹھیک، آپ بھی فاعل ہیں بمعنی لا بمعنی الحرکات. کوئی حرکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا، وہ چیز وجود میں آئی، لیکن اسے آپ کھا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں نہیں. اگلا مرحلہ بھی ہے آپ کے اپنے لیے بھی. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جہاں آپ فاعل ہیں لا بمعنی الحرکات اور آپ چھو بھی سکتے ہوں، چکھ بھی سکتے ہوں. وہ کہاں ہے؟ جی، خواب میں. آپ خواب دیکھ رہے ہیں. اب جوان الگ خواب دیکھیں، ہم الگ خواب دیکھتے ہیں. ٹھیک، خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں آم ہے، میں اس کو چھو بھی سکتا ہوں، میں اس کو چکھ بھی سکتا ہوں. میں کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوں، میں پڑا ہوں بیڈ پہ. فاعل لا بمعنی الحرکات. اس سے اگلا مرحلہ بھی ہے فاعل لا بمعنی الحرکات کا. یہ ہم سمجھانے کے لیس کمثلہ شیء. ہمیں اپنے چھوٹی چھوٹی مثالوں میں کچھ سمجھ میں آئے گا تو پھر جا کے سمجھ میں آئے گا کہ امیر المومنین خدا کے لیے کیا فرما رہے ہیں. اس سے اگلا مرحلہ بھی انسانوں کے لیے ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں اور سب کچھ ہو جائے. ہے کہاں جو پہلے چیلنج کر رہا تھا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے کہاں ہے؟ بحث میں. آپ سب بحث میں جائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی جائیں گے. ٹھیک، اور اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ مولانا مقبول علوی سے کہیں گے یہ جو آپ نے نہج البلاغہ کی اتنی خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے آپ ہماری بھی شفاعت فرما دیجیے. جب آپ بحث میں جائیں گے تو وہاں آپ بیڈ پہ لیٹے لیٹے کہیں آم آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جو چاہیں وہ سب ہونا شروع ہو جائے گا. وہاں آپ جو چاہیں وہ ہوگا. آپ بھی کن فیکون کے مالک ہو جائیں گے اپنے اس میں جو آپ کو بحث کا دیا گیا ہوگا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہو تو پھر تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خدا
فاعل لا بمعنى الحرکات والآلات. اب اگر شاید سمجھ میں آ جائے بصیر اذ لا منظور الیہ من خلقہ، وقت آ گیا. وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کب؟ اس چیز کے بننے سے پہلے. دنیا میں مثال، ابھی میں آ رہا تھا، میں نے نیویگیٹر لگایا، یہاں پہنچنے سے پہلے میں نے دیکھ لیا اس سڑک پر رش ہے. دیکھا نہیں تھے، میں نے دیکھ لیا، لیکن یہاں پہنچنے سے پہلے. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے آپ کو خلق کرنے سے پہلے آپ کو دیکھ رکھا تھا، اور آپ کو اسی حالت میں دیکھنے کے بعد بھی آپ کو پسند کیا اور خلق کیا. کتنا میں خدا کا شکر کروں، میں کیسے خدا کا شکر کروں؟ یہ وہ خدا ہے جو نہج البلاغہ میں میری ناقص شرح کے ساتھ، اور یہ کہیں اور نہیں ملتا ہے، صرف نہج البلاغہ میں ملتا ہے، صرف نہج البلاغہ میں یہ خدا ملتا ہے. آپ پر، ہم پر فرض ہے، یہ دنیا جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے خدا کی تلاش میں ہے، اگر انہیں خدا مل جائے، خدا کی قسم یہ خدا کے ہو جائیں گے. آپ کے پاس ہے، آپ دیتے کیوں نہیں؟ آپ کے پاس ہے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ صرف ایک شخص کے ذمہ تو نہیں ہے، صرف وہی 20,000 نہج البلاغہ چھاپے. کیوں 20,000؟ 20 کروڑ لوگوں کو نہج البلاغہ چاہیے، شاید 7 ارب لوگوں کو چاہیے ہو، اور آپ اور ہم حرکت میں نہ آئیں. میری دعا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں نہج البلاغہ پڑھنے، اسے سمجھنے اور اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.